اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس طبقے کا ذکر فرمایا جو قرآن سے دور ہے، فرمایا یہ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے اپنی جانوں پہ بڑا ہی ظلم کیا ہے۔ یہ شرم دلائی ہے تاکہ انہیں شرم آئے کہ ہم تو تم سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم دیکھ لو کہ کتنا ہم سے دور بھاگ رہے ہو۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فرمایا پہلا طبقہ وہ ہے جنہوں نے قرآن سے منہ موڑ لیا، اور قیامت کے دن کملی والے پیغمبر بھی ان کی شکایت کریں گے، مولا میری امت نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب جن کی حضور شکایت کریں گے بتاؤ، وہ رحمت للعالمین پیغمبر جن کی شکایت کریں گے 19ویں پارے کے پہلے صفحے کے اندر ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے الہ العالمین میری امت نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج دیکھ لیں ہمارے ہاں انگریز کی ڈگری بڑی ہے اور قرآن کی ڈگری چھوٹی ہے، کیوں جی ہے ایسے کہ نہیں؟ اور ہمارے پاکستان میں چیف جسٹس کوئی ہندو سکھ تو بن سکتا ہے، حافظ قرآن اور عالم دین نہیں بن سکتا۔ یہ اسلامی ملک کا حال ہے ہمارا، جس کو ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا۔ تو میرے محترم سامعین، پہلا طبقہ وہ ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اس کے احکامات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ حق تعالیٰ فرماتے یہ بڑا ہی ظالم طبقہ ہے، بڑی عظیم نعمت ان کے پاس تھی اور انہوں نے میری اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ تو آج پورے مجمع کے اندر میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آج سے پھر قرآن کی قدر شروع کر دیں۔ کیوں نہیں؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، قرآن کی قدر ہے یہ، قرآن کے احکامات پہ عمل شروع کر دیں، قرآن کی قدر ہے جی، قرآن والوں سے پیار شروع کر دیں، یہ قرآن کی قدر ہے۔ تو آج سے اپنی صبح کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ کریں گے نا سارے؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، جتنا آپ کو یاد ہے، آخر کوئی تو زندگی میں پڑھا ہی ہوگا، کوئی ایک سپارہ پڑھا ہے، کوئی آدھا پڑھا ہے، چلیے اگر نہیں بھی پڑھا تو آج سے کسی حافظ صاحب، کسی قاری صاحب سے سیکھ لے، اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ کیوں جی شرم ہے اس میں؟ کوئی نہیں ہونی چاہیے شرم۔ ہمیں موبائل چلانا نہیں آتا، ان پڑھ ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، تو بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں جی بیٹے نے موبائل بڑا قیمتی بھیجا ہے اور مجھے دوتے نے سکھایا ہے، دوتے پوتے نے مجھے سکھایا، اس نے بتایا جی ایسے کال کرنی ہے، ایسے جناب کال سننی ہے، تو بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی شرم نہیں آتی کہ تم اتنی بڑی عمر کے ہو اور ایک چھوٹے سے بچے سے تم نے موبائل چلانا سیکھا، یہاں کوئی شرم نہیں ہے۔ اور جب قرآن سیکھنے کی باری آئی، لے جی ساری عمر تو سیکھا نہیں ہے، اب لوگ کیا کہیں گے کہ بڑھاپے میں سیکھ رہا ہے۔ یہ شرم نہیں ہے، اصل میں یہ تکبر ہے، یاد رکھنا، یہ حق سے منہ موڑنا ہے، یہ شرم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس شرم کو توڑو، اور اگر قرآن پڑھا نہیں ہے تو کم از کم ایک سپارہ، ایک پاؤ تو اپنا سیدھا کر لو، جس سے آپ کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے، نفل سنتیں ٹھیک ہو جائیں، اور اس کی تلاوت کر کے آپ بھی اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ سب کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، یاد رکھنا، امت میں سے کچھ لوگ حافظ ہو گئے، فرض کفایہ ادا ہو گیا، لیکن سب کا کم از کم اتنا قرآن جاننا ضروری ہے جس سے وہ اپنی سنتیں، نوافل اور نماز ادا کر سکے۔ آخری 10 صورتیں چھوٹی سی ہیں جو زیادہ سے زیادہ 3 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہیں، تو وہ تو ہر ایک کو کم از کم صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میرا خیال ہے کہ سن ہی نہ لیں، آدھے بھاگ جائیں گے۔ ابھی میں تو جلدی پڑھی جی، میں تو اس مسجد جمعہ پڑھ لینا، کیوں جی؟ یہ میں نے صرف اس اندر کے انسان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے، اگر اس میں کوئی دم خم ہے تو کم از کم اتنا تو یاد کر لیں، یہ قرآن سے آپ کا تعلق ہے، دوستی ہو جائے گی قرآن سے۔ کہو گے کہ مولا جس عمر میں سمجھ آئی، جب آنکھ کھلی تو میں نے تیرے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا اور میں نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھو، اگر اسی اثناء میں قرآن سیکھتے سیکھتے زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی، تو تمہارا شمار بھی شہداء کے اندر ہوگا۔ قرآن کے ساتھ قرآن سیکھنے والے جن بچوں کے قدموں کے نیچے اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں، تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہاں کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ فرمایا جو دین کا علم سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں
ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے بڑا ہی ظلم کیا اپنے اوپر، قرآن سے منہ موڑ لیا، قرآن سے رشتہ توڑ لیا، اس کی تلاوت چھوڑ دی، اس کے احکامات پہ عمل چھوڑ دیا، کوئی محبت نہیں، کوئی رشتہ نہیں قرآن سے۔ فرمایا یہ بڑا ہی ظالم طبقہ ہے، انہوں نے اس نعمت کی بڑی ناقدری کی ہے۔ اور اگر یہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے اور آج سے قرآن کی تلاوت شروع کر دے، فرمایا یہ اس سے نکل جائے گا، پھر یہ اگلے طبقے میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگلا طبقہ کون سا ہے؟ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، فرمایا کہ وہ درمیانہ ہے، بیچ بیچ چل رہا ہے، گناہ بھی ہو رہے ہیں، توبہ بھی کر لیتا ہے، معافی بھی مانگ لیتا ہے، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن قرآن کے احکامات کے خلاف بھی چلتا رہتا ہے، ہیں جی۔ تو فرمایا کہ چونکہ یہ قرآن کے ساتھ اس کا لنک ہے، رشتہ ہے، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس تعلق کی بنا پر ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے، اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا کہ جو تیسرا طبقہ ہے، فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اب تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے والا ہے، سب سے آگے بڑھنے والا ہے نیکیوں میں، وہ تو ایک نہ سنت چھوڑتے ہیں نہ مستحب چھوڑتے ہیں، ہر نیکی کے اندر آگے بڑھے ہوئے ہیں، یہ تو سب سے کامیاب طبقہ ہے۔ اللہ ان کے پیچھے ہی چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ جو طبقہ ہے یہ صحابہ کا طبقہ ہے، اور جو مقتصد درمیانہ طبقہ جو صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلے، اور جو تیسرا طبقہ ظالم، فرمایا وہ ہم میں سے ہیں، نالائق ہیں جو، تو فرمایا کہ اگر یہ بھی ان کے پیچھے چل پڑیں تو یہ بھی منزل پہ پہنچ جائیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اس کی تشریح یوں کی ہے میرے محبوب نے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ وہ طبقہ ہے جو سنت، نوافل، مستحب، یعنی حضور کی کوئی بھی ادا ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، ہر ایک کے اوپر عمل کرتے ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، جتنے اسلام کے احکامات ہیں سب کے اوپر ان کا عمل ہے۔ فرمایا یہ تو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، اللہ ہمیں بھی ان سے نسبت نصیب فرمائے۔ اور فرمایا کہ دوسرا طبقہ وہ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جو درمیانہ ہے۔ فرمایا یہ درمیانہ طبقہ وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی، اور نیکیوں کے اندر فرائض کے اوپر ہی اکتفا کرتا ہے، جو چیزیں واجب ہیں، فرائض ہیں، بس وہی کرتا ہے، زیادہ نوافل نہیں، ذکر و اذکار نہیں، بہت زیادہ نفلی عبادات نہیں، یہ درمیانہ طبقہ۔ لیکن فرمایا جائے گا یہ بھی منزل کے اوپر، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا جو تیسرا طبقہ ہے نا، یہ تو بس صرف جو ایمان کی چیزیں ہیں وہی ان کے پاس ہیں، اور عمل کے معاملے میں یہ بہت پیچھے ہیں۔ فرمایا اگر یہ بھی توبہ کر لے تو یہ بھی پہلے طبقوں کے ساتھ مل جائے گا۔ میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام کو